بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان مہنگائی کے خلاف احتجاج کے حوالے سے دوسرے مرحلے میں ملک بھر میں تمام پریس کلبز کے سامنے احتجاج کر رہی ہے۔ غریب عوام کا رونا رو رہی ہے، مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کی آواز بن کر نکلی ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے تمام میڈیا مالکان سے، میڈیا کے نمائندوں سے، کیمرہ مینوں سے اور صحافیوں سے کہ آپ لوگ بھی حق کی آواز کو بلند کریں، آپ ان غریب عوام کی آواز بنیں۔ 75 سال ہو گئے اس ملک میں، ہر کسی نے تباہ آزمائی کر لی، ڈکٹیٹر بھی آ گئے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر بھی عوام کو گمراہ کیا جاتا رہا، اور پھر ایک نے تبدیلی کے نام پر عوام کو گمراہ کیا۔ اور یہ جو ابھی حکمران بیٹھے ہیں، یہ حکمران ایک ٹولہ 13-14 جماعتوں کا ایک ٹولہ بن کر ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 30, 40, 50 سال سے یہاں حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ 75 سال گزر گئے ہیں، اگر اس قوم نے خود نہ سوچا، کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میں یہ قوم کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان آزمائے ہوں کو کب تک آزماؤ گے؟ یہ وہ لوگ ہیں، آج ہم یہاں رونا رو رہے ہیں 10 کلو آٹے کی تھیلی کے لیے۔ میری بیٹی، میری بہن، ہاں وہ میری بیٹی ہے، ہاں وہ میری بہن ہے جو لائنوں میں لگی کھڑی ہے۔ صرف اس کا کیا رونا؟ یہ تو وہ ظالم حکمران ہیں، جیسے چور صاحب نے کہا کہ بہترین ڈاکٹر ہمارے، بہترین فصل ہماری، بہترین انجینئر ہمارے، لیکن بے غیرت ترین حکمران وہ بھی ہمارے۔ تو ان بے غیرت ترین حکمرانوں نے تو قوم کی بیٹی کو اغیار کے پاس ڈالروں کے عوض بیچ ڈالا، تو یہ اس بیٹی کا کیا سوچیں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 75 سال گزر گئے، 75 صدیاں بھی گزر گئیں، اگر تم لوگوں نے خود قوم نے نہ سوچا آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے۔ تحریک لبیک آج قائد ملت اسلامیہ علامہ صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب آپ کی قیادت میں میدان عمل میں موجود ہیں، اور تحریک لبیک کے بانی ہمارے شیخ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، آپ کی کیا باتیں! آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم قوم کو یہ کیا پیغام دیا کرتے تھے کہ تم لوگ تحریک لبیک کے دست و بازو بنو، اگر ہم لوگ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے تو کل کو اللہ کے ہاں، کل اس بیٹی کے سامنے تم تو سرخ رو ہوگے نا، گریبان پکڑا جائے گا تو پھر ہمارا پکڑا جائے گا نا۔ قوم کو یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ 70-75 سال ہو گئے، تم نے ان ظالموں کو بھی آزما لیا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو آزماؤ، جس لا الہ الا اللہ کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی، ایک ریاست کا نام مدینہ طیبہ، دوسری ریاست کا نام پاکستان۔ مدینہ طیبہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ یہ ایویں نہیں ہے، پاکستان کو جب کوڈ ملا انٹرنیشنل تو 92 ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں محمد کی تعداد کے ابجد۔ تو یہ ملک جو ہے یہ رہنا ہے، ضرورت صبر کی ہے کہ قوم بھی اپنی اصلاح کر لے، اور میڈیا کے توسط سے حکمرانوں تک بھی ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو، اور اللہ سے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو غرق فرما، ان کو تباہ کر دے، اور قوم کو ان سے نجات دے، کیونکہ قوم کی نجات بھی فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے۔ کیونکہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نمائندہ، ایک سچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب تخت پر ہوگا، پھر 10 کلو آٹے کی تھیلی کے لیے غریب کی بیٹی کو
میری بیٹی کو، میری بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا، یا تماشا نہیں اس کو بنایا جائے گا، اس کو عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا، بلکہ خلیفہ وقت امیر المومنین کی پشت پر اناج کی بوری ہوگی اور غلیب کی دہلیز ہوگی۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ جب اسلامی نظام ہوتا ہے تو پھر 7 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور یہاں تو یہ جو تبدیلی کے نام والا 300 کنال کے محل میں رہنے والا، وہ ابھی خود پچھلے دنوں عدالت کے اندر اقرار کر چکا ہے کہ زکوٰۃ کے نام پر پیسے جو اکٹھے ہوئے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا اعتراف کر چکا ہے۔ تو کیا قوم اس سے تبدیلی کی آس لگائے بیٹھی ہے؟ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے، 300 کنال کے محل میں رہتا ہے، سینکڑوں گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتا ہے، یہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اور یہ پورے کا پورا خاندان بلکہ 13 جماعتوں کا ایک مجموعہ جو مسلط ہے، یہ بھی عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں۔ اشرافیہ کے نمائندوں سے جان چھڑانے کا، جان اپنی چھڑوانے کا ایک ہی طریقہ ہے قوم کے پاس بھی، کہ قوم بھی خود سوچے، قوم بھی خود غور کرے کہ ہم نے کن کو اپنے نمائندے بنایا ہوا ہے۔ اگر گریبان پکڑا جائے گا، شہباز شریف کا اگر بیٹی گریبان پکڑے گی، اگر باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو زہر دے دیا مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اگر کل وہ حکمرانوں کا گریبان پکڑے گا، تو مجھے بتاؤ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کی پرچیوں پر مہریں لگاتے ہیں، کبھی بلے پر، کبھی تیر پر، کبھی نون کی پرچیوں پر مہریں لگاتے ہیں، ان کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا۔ جہاں ہم حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں، وہی قوم کو بھی گزارش کر رہے ہیں کہ غور کرو، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، کیونکہ بقا بھی اسی میں ہے اور کامیابی بھی فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ جب تک ہم ان اغیار کے حکمران جو ہیں، IMF کے جو غلام ہیں، پہلے ہم بھی نعرے لگایا کرتے تھے جب چھوٹے تھے کہ پاکستان زندہ باد 14 اگست پر، کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن آج تو بچے بچے کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آزادی کے نام پر بھی ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر خزانہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتا؟ وہ IMF، ورلڈ بینک اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک ماچس کی ڈبیا پر کتنا ٹیکس لگنا ہے یہ ہمارا وزیر خزانہ تعین نہیں کر سکتا، تو کس چیز کی آزادی؟ یہ غلامی سے ہمیں نکلنا ہوگا، عملی طور پر ہمیں میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب تخت پر ہوگا تو پھر لبیک والے یوں سڑکوں پر یہاں نہیں احتجاج ہم کرتے رہیں گے، ہم نے آگے نکلنا ہے۔ ہماری منزل یہ پنجاب اسمبلی اسلام آباد فقط یہ نہیں ہے، ہم نے تو جانا ہے جہاں کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔